بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرن۔ او قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 3 صفحہ نمبر 7 کا اشارہ سی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 54۔ آج ہم اس کو دیکھیں گے، اس کے اوپر مشق کریں گے۔ تو یعنی ہم پہلا پارہ پڑھ رہے ہیں، پہلے پارے کا پاؤ پارہ، یعنی 5 صفحات ہم نے پڑھے، 1 سے 5، اور اب ہم 6 سے 10 پڑھ رہے ہیں، دوسرے صفحے پر ہیں۔ یعنی اب ان میں جو ہے 6 سے 10 مکمل جو ہے بنی اسرائیل کی لگاتار ان جنہوں نے نعمت کی قدر نہیں کی تھی ان کا ذکر چل رہا ہے۔ تو ہم جو ہے ان صفحات کو، 5 صفحات کے اشارات کو بائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر پیش کر سکتے ہیں، جیسے یہ کر بھی رہے ہیں 6 7، یعنی ایسے دیکھیں ہم 6 7 صفحہ ایسے ہے، آج ہم دوسرے پہ پہنچے، پھر 8 9 پھر 10 ایسے تنہائی میں الگ سا۔ تو اعادہ ہم کریں گے گزشتہ صفحات کے اشارات جو ہم نے پڑھے ہیں، تو جس میں ہدایت اور نتیجہ بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اور اس دن سے ڈرو، ٹھیک ہے؟ تو مختصراً کیسے دہراتے ہیں ہم، ذرا دہرائیے، بسم اللہ۔ ہدایت بنی اسرائیل، نیک کام نیک کام اس دن۔ ایک بار پھر سے، ہدایت بنی اسرائیل، نیک کام اس دن۔ نیک کام اس دن۔ ہاں، تو ایک جملے کے اندر مختصراً کیسے کہ ہدایت بنی اسرائیل کے لیے کہ وہ نیک کام کریں اس دن کے لیے، یعنی ہدایت بنی اسرائیل کے لیے کہ وہ نیک کام کریں اس دن کے لیے۔ تو 7واں صفحہ اب ہم لے رہے ہیں، جس میں فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو، دکھاؤ اللہ کو، یعنی فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا، توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ تو کیسے ہم اس کو دہرائیں گے؟ چلیے بسم اللہ، نیکسٹ اپنی انگلی، بڑی انگلی لیجیے، بڑی انگلی سے پہلے بسم اللہ، بچڑا، یعنی اوپر سے چلیے بسم اللہ، فرعون 40، بچڑا، دکھاؤ اللہ کو، دکھاؤ اللہ کو، فرعون 40، بچڑا، دکھاؤ اللہ کو، بچڑا دکھاؤ اللہ کو، فرعون 40، بچڑا، دکھاؤ اللہ کو۔ فرعون 40 بچڑا دکھاؤ اللہ کو۔ ہاں، اس میں اس کو بھی جملے کی مدد سے کیسے ہم یاد رکھتے ہیں، جیسے فرعون 40 راتیں، بچڑے کی عبادت، اللہ کو دکھاوے والے مطالبے کو یاد کریں۔ 40 راتیں، بچڑے کی عبادت اور اللہ کو دکھاوے والے مطالبے کو یاد کریں، یا فرعون 40، بچڑا دکھاؤ اللہ کو، ایسے بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تعارف لے لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، بچڑا اور توبہ، اس میں 2 چیزیں ہیں، بچڑا اور توبہ۔ تو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے بنی اسرائیل کو مسلسل اپنی نعمتوں کو یاد دلا رہا ہے، تو یعنی جہاں سے ہمیں کہا جا رہا تھا کہ تم انہیں یاد دلاؤ، ان کے پاس جو اللہ نے عہد کیا تھا ان سے، انہیں کہو کہ تم اللہ کے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ لیکن اسی طرح ہم دیکھیں نیچے بھی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے 40 راتوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا لیا تھا، اور پھر اس سے پیچھے جو ہے ایک شخص تھا سامری قبیلے کا، تو سامری قبیلے کے اندر بھی ایک اور قبیلہ تھا، تو اس میں ایک شخص تھا، یعنی سب ٹرائبس جس کو ہم کہیں گے، اس میں ایک شخص تھا غالباً لاوی نامی کا یا کوئی ایسا، اس نے کیا کیا تھا، اس نے پیچھے سے ساری جو بنی اسرائیل کی عورتیں تھیں یا ان کی خواتین تھیں، ان کے پاس زیورات تھے، بہت سارا سونا تھا، جس سے یعنی جو انہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ کسی کے کام آئے گا یا کہیں ہم اس کی مارکیٹنگ کر سکیں گے۔ تو بہت چالاکی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، انہیں کہا کہ تم لاؤ، میں تمہارے لیے ایک دیوتا بنا لوں، تو ایک بچڑا بنا لوں۔ تو پھر انہوں نے وہی کیا، تو بچڑا بنا لیا۔ پھر اللہ نے جو انہیں اس کے یعنی
فرقان دی، الکتاب دی انہیں تاکہ وہ صحیح راستے پر آئے۔ تو یہ دیکھیے جب کسی نبی نے یا اس کے اوپر کوئی کتاب نازل ہونی ہوتی ہے تو اس سے پہلے جو برائی ہوتی ہے اپنی پیک پر ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے انہیں پھر بتایا جا رہا ہے۔ تو یہاں بنی اسرائیل سے کہا گیا جو اسباق ہمارے لیے ہے کہ تو اس سے کہا گیا تھا کہ توبہ کرو، اور اس کی شکل یہ تھی کہ جن لوگوں نے شرک کیا ہے انہیں قتل کیا جائے۔ یعنی دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ ان سے کہا جاتا تھا کہ شرک یعنی جن لوگوں نے شرک کیا ان کو قتل کیا جائے۔ تو شرک جیسے بڑے گناہ کے باوجود اللہ تعالی نے ان کے توبہ قبول کی۔ دیکھ لیجئے ایک طرف سے توبہ قبول کی اور وہ بھی، اور پھر اللہ تعالی جو ہے بار بار توبہ قبول فرماتا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا اور نرمی والا ہے۔ دیکھیے کتنا مشکل ہے قرآن یا آسان، پہلی لائن میں کوئی لفظ نیا نہیں، دوسری میں ایک، پھر دو، پھر کوئی نہیں۔ تو یعنی قرآن کتنا آسان ہے، تو ہر لائن میں ہمیں 3 یا اس سے کم الفاظ کو لے کر چلنا ہوں گے۔ تو قرآن کو سیکھنے کے 2 قسم کے چیلنج کا سامنا ہے، ایک تو الفاظ و معنی اور دوسرا گرامر۔ الفاظ و معنی کو ہم جو ہے اس چیلنج سے سیکھ رہے ہیں کہ یہ چیلنج ہے کہ اشارات اور فقروں کے ذریعے سے۔ گرامر ہم عربک بول چال اور ٹی پی آئی کے ذریعے سے سیکھ رہے ہیں، پہلے لفظی و فقری ترجمہ اور پھر شرح مختصر سی ہم لیتے ہیں۔ تو جو نیا لفظ ہے اس میں تھوڑا شیڈ کیا ہوا ہے، کلر کیا ہوا ہے۔ تو چلے بسم اللہ، آپ میرے بعد دہرائیے، تلاوت کریں گے پہلے ہم، تو پھر آگے چلیں گے ہم۔ بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ ماشاءاللہ۔ نیکسٹ آیت لیں گے، نیکسٹ ٹکڑا۔ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ماشاءاللہ، ایک بار اور۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا، شاباش دہرائیے، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم۔ ماشاءاللہ۔ چلیے اب دیکھیں ہم لفظی ترجمہ اس کے اندر یعنی کیا کہا گیا ہے اس میں۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، میری قوم بے شک تم نے ظلم کیا اپنے اوپر معبود بنا کر یعنی بچڑے کو، لہذا تم رجوع کرو اپنے پیدا کرنے والے رب کی یا اس کی طرف، اور تم قتل کرو اپنے آپ کو۔ تو وہ کا معنی یہاں پہ آیا اور، اور از کا معنی جب، وَإِذْ اور جب، قال کا معنی ہوگا اس نے کہا، یعنی کس نے، اور جب اس نے کہا، موسیٰ نے کہا کس سے، لِقَوْمِهِ، لی ہوتا ہے یہ اپنی، کس لیے کہا، کس سے کہا، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، قوم ہی اپنی قوم۔ ہاں کیا کہا، یا قومی، یا حرف ندا ہے، بلانے کے لیے، آواز کے لیے بلایا جاتا ہے، اے جیسے ہم کہتے ہیں یا قومی، اے میری قوم،
انکم یعنی ان بے شک تم سب جو ہے ہو، ظلم تم یا بے شک تم سب نے ظلم کیا، ظلم تم کس ظلم کیا، انفسکم اپنے آپ پر، اپنے نفس پر ظلم کیا، باتخاذکم العجل کیا کیا آپ نے، باتخاذکم بنایا تم سب نے، العجلہ کس کو بنایا، بچڑے کو، بچڑے کیا کو بنایا، معبود باتخاذکم العجلہ کیا ہوتا ہے اس کا معنی، بنایا بنا کر بچڑے کو، بنا کر یعنی بچڑے، معبود بنا کر بچڑے کو۔ جی ایک بار اور کر لیجئے ترجمہ، باتخاذکم العجلہ معبود بنا کر بچڑے کو، بچڑے کو، پھر ہے فا کا معنی ہے پس، فتوبو لہذا تم رجوع کرو، یا لہذا پس تم رجوع کرو، پلٹو، یا پس واپس آؤ کس کی طرف، الا یعنی طرف، بارئکم پیدا کرنے اپنے والے، پیدا کرنے والے ہاں کی طرف۔ پیدا کرنے والے کی طرف، بارئکم، تو پھر فقتلو یعنی چلیے اس کو بھی ترجمہ کیجئے ایک بار، فتوبو الی بارئکم، لہذا تم رجوع کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، پھر سے فتوبو الی بارئکم، لہذا تم رجوع کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف۔ ماشاءاللہ، ف کا آگا پھر یا اور یا پس، تو فقتلو پس قتل کرو، فقتلو پس تم سب قتل کرو، کس کو، انفسکم اپنے اپنے آپ، نفس کو، ہاں کیا ہوگا، اپنے آپ کو، فقتلو انفسکم اب اور ہوگا تم قتل کرو اپنے آپ کو۔ اپنے آپ کو، ماشاءاللہ بالکل۔ تو مختصر سی شرح کیا دیکھیں ہم اس کے اندر، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تھے، اور پھر جب وہاں سے واپس آئے تو پھر انہوں نے دیکھا کہ وہاں کیا تھا، کہ وہاں وہ سارے کے سارے شرک کے اندر مبتلا تھے، تو انہوں نے کہا ان سے اپنے قوم سے، یا قومی، تو یعنی حضرت موسیٰ کو صبر اور نرم دلی کا اندازہ لگائیے کہ کیا کہا انہوں نے، یعنی دیکھا جائے تو اس سے پہلے جو ہے حضرت ہارون علیہ السلام ان کے بیچ میں چھوڑے تھے اپنے بھائی کو، بھی نبی تھے، اور پھر وہاں پہ انہوں نے ان کو جو ہے اس کیٹیگری میں یعنی سیکٹس میں جو فرقے تھے اس میں جانے نہیں دیا، لیکن شرک پر چھوڑ دیا۔ اگر ان کے قبیلے اور ٹرائبس بن جاتے، اور سیکٹس بن جاتے، تو پھر یہ پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کہ تم نے یہ کیا کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسے ایسے ہو رہا تھا، تو میں نے اسے چھوڑ کر، کہ پھر آپ کہتے کہ آپ نے کیوں ان کو جو ہے فرقوں میں جانے دیا، تو اس لیے یہ جو ہے شرک سے نکالنا پھر آسانی ہوتی ہے، تو یعنی ان سے وہ ڈانٹ بھی سکتے تھے، ان کی بات مانتے بھی تھے، لیکن فرقے میں جانے کے باوجود اگر وہ فرقے میں جاتے تو وہ جو ہے ان کا یونیفیکیشن، ان کا ماڈیفیکیشن ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جیسے آج کے دور کے اندر دیکھا جائے تو کتنا خطرناک ہے کہ انسان جو ہے مذہبوں کے اندر چلا جاتا ہے، تو پھر وہاں سے سب کو اپنے مذہب اچھا لگنے لگتے ہیں، تو پھر وہاں سے واپس نہیں آتا ہے۔ تو یہاں دیکھ لیجئے کتنی صبر دلی سے اندازہ لگائیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نرم دلی سے کہا کہ اے میری قوم کہہ کر پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے شرک جیسا بڑا گناہ کیا تھا۔ اس میں ہر ایک داعی کے لیے سبق ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، گالیاں دینے کے بجائے اور کچھ برا کہنے کے بجائے صبر اور نرم دلی سے کام لینا چاہیے، یہ قرآن تعلیم دیتا ہے۔ تو پھر کہا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب پھر واپس آئے ان کے درمیان میں، ان سے کہا إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم جو ہے اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی جو ایمان والے تھے، یعنی ان سے حکم کہا گیا، یا جو وہاں پہ تھے، جتنے بھی شرک میں مبتلا تھے ان سب کو قتل کرو۔ تو یہاں یہ جو بات کہی گئی ہے کہ اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، اشرف المخلوقات نہیں ہے،
اصل میں فضیلیت دی ہے بعض کو بعض پر، اور تم نے جانوروں کی پرستش کی جو کوئی اختیار نہیں کرتا، بلکہ جانوروں کے پتلے کی پرستش کی، وہی یعنی وہ واقعی یہ بہت بڑا ظلم تھا جو انہوں نے اپنے آپ پر کیا تھا۔ تو پھر ان سے کہا جاتا کہ فقتلوا انفسکم، تو پھر اس کے بعد دوسری بات ان نے کیا کیا تھا، باتخاذکم العجلہ، یعنی جو وہ سونا تھا سارا، اور اس کو انہوں نے استعمال کیا، ان کی عورتوں سے لیا اور اس سے بچڑا بنا کر ایک ایسی جگہ رکھا کہ جو پھر وہ پرستش کرنے لگے، یعنی اس کی پرستش کرنے لگے، ایسے اس طریقے سے انہوں نے اس سائڈ رکھا کہ اس کا وہ سوراخ جو ہے اس ہوا کی ڈائریکشن میں رکھا کہ پھر وہاں سے آواز آتی تھی، اس قسم کی آواز آتی تھی۔ تو یہاں پہ جو بات کہی جا رہی ہے، تو یہاں پہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کے اندر کہ جو انہوں نے وہ بچڑا بنایا تھا، پھر اس کے بعد فتوبوا الی بارئکم، کہ تم بس جو ہے پلٹو کس کی طرف، اپنے رب کی طرف، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرک کرنے والے گنہگاروں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑا، بلکہ آپ علیہ السلام نے یا آپ علیہ السلام کوشش کی آپ نے کہ وہ توبہ کریں، اور پھر اللہ انہیں معافی کا پروانہ ان سے مل جائے گا انشاءاللہ۔ بارئکم، تو بارئکم کا جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ باری ہے، یعنی ہر چیز کو عدم سے وجود میں لاتا ہے اور اپنے حکمت اور پلان اور ڈیزائن کے مطابق تیار کراتا ہے۔ تو بارئکم یعنی جیسے اگر کہا جائے، اس کو کہتے ہیں ایسے کہ اللہ تعالیٰ باری ہے، تو یہ قرآن کے اندر یہ لفظ بھی آتا ہے انی بریء مما تشرکون، تو یعنی پیغمبروں نے یہ کہا کہ ہم اس سے الگ ہیں، بری ہیں، تو یہ بری سے بھی ہے، بری یعنی تو ایسی کچھ چیزیں جیسے کوئی کمہار جیسے گھڑا بناتا ہے تو اس کو ڈیزائن کرتا ہے اچھی طرح سے، وہ چیزیں بہت اچھی طرح سے، پھر اس کے بعد جو کہیں اس کے اندر کمی رہتی ہے تو پھر ان کمیوں کو پورا کرتا ہے، یعنی اس کو ان چیزوں سے بری کر دیتا ہے جو بھی کچھ اس کے اندر کمی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے پیدا کرتا ہے انسان کو، وہ پیدا کرنے والا، پھر انسان بھی یہاں کچھ چیزیں پیدا کرتا ہے، ان چیزوں کے اندر کچھ چیزیں وہ الگ چھانٹتا ہے، تو اسی طرح انسان کے اندر بھی کچھ کمیاں ہوتی ہے تو ان کو الگ کرتا ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ بھی خالق ہیں بہت سارے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے فتبارک احسن الخالقین، فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ جو ہے سب سے بہترین خالق ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی جو فقتلوا انفسکم، انہیں کہا کہ تم انہیں قتل کرو، تو جنہوں نے شرک میں مبتلا تھے ان سب کو قتل کرو، یا اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ تمہارے اپنے اندر جو برائیاں ہیں ان سب کو ختم کرو، ان کو قتل کر ڈالو، یعنی مٹا دو۔ اس گناہ کی توبہ کے طور پر انہیں حکم دیا گیا تھا کہ ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے جن لوگوں نے کھلے معجزات اور اللہ کے انعامات کو دیکھنے کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کی نصیحتوں کے بعد بھی شرک کیا تھا۔ تو یہ بھی آیا ہے قرآن کے اندر کہ هو الذی خالق البارئ المصور، بارئ المصور، تو وہی ہے جو خالق ہے، سب سے الخالق ہے، اور تخلیق کرنے والا ہے، اور عیب کو دور کرنے والا ہے، جو اس کے اندر عیب رہ جائے ان کو دور کرنے والا ہے، تو عیب ترجمہ ہے سورتوں میں۔ تو انہوں نے جو ہے بچڑے کو معبود بنایا۔ اب دیکھتے ہیں بائبل کے اندر جو بیان کیا گیا ہے اس کے اندر کیا ہے، یہاں پہ تو سارا کا سارا الزام جو ہے حضرت ہارون علیہ السلام پہ ڈالا جاتا ہے، کہ دیکھ لیجئے اس کو جلدی جلدی سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اور جب لوگوں نے دیکھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تھے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے کہا کہ موسیٰ نے پہاڑ سے اترنے میں دیر لگائی تو ہارون کے پاس جمع ہو کر کہنے لگے کہ ہمیں ایک دیوتا بنا کر دے جو ہمارے آگے آگے چلے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس شخص یعنی موسیٰ کو جو ہمیں مصر سے نکال لایا کیا ہو گیا ہے، یعنی پورا کا پوری بات جو ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے اوپر ڈالی جا رہی ہے کہ انہوں نے وہ شرک کی طرف انہیں بلایا
یا انہیں وہ معبود بنا دیا، ان کے لیے معبود بنایا، یہ بائبل کا کہنا ہے۔ تو یہ ہے کس کے اندر، یہ جو بائبل ہے اس کے اندر جو مجموعہ ہے بہت ساری کتابوں کا، اس کے اندر جو ایک باب خروج ہے جس کو ہندی میں نرگمن کہتے ہیں یا ایکسوڈس ہندی میں کہیں گے، اس میں انگلش میں، تو اردو میں باب الخروج، اس کے اندر یہ ہے 32:1۔ تو اگلا پھر کہا گیا ہے 32:2-4 میں کہ ہارون علیہ السلام نے جو ہے ان سے کہا، کیا تمہاری بیویوں اور بیٹوں اور بیٹیوں کے کانوں میں جو سونے کی بالیاں ہیں انہیں اتار کر میرے پاس لے آؤ۔ بس سارے لوگ ان کے کانوں سے بالیاں اتار کر ہارون علیہ السلام کے پاس لے آئے، اور جو کچھ انہوں نے اسے دیا اسے ان سے لے کر ایک بت بنایا جو بچڑے کی صورت میں ڈھلایا گیا، اور پھر چھینی سے ٹھیک کیا، یعنی جو کچھ اس میں کچھ کمیاں تھی پھر چھینی سے ٹھیک کیا۔ تب وہ کہنے لگے، اے اسرائیل، یہی تیرا وہ دیوتا ہے جو تجھے مصر سے نکال آیا۔ تو یہاں پہ پھر آگے کہی جا رہی بات کہ جب ہارون علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ تو اس نے اس بچڑے کے سامنے ایک قربان گاہ بنا کر اعلان، یعنی پورے اس شرک میں، یعنی یوں مان لیجئے اس کے لیڈر تھے، تو اس کے وہ لیڈ کرنے والے تھے، تو ایک قربان گاہ بنا کر اعلان کیا کہ کل خداوند کے لیے، یا اب خوشیاں بنا رہے ہیں ان خوشیوں کے لیے کہ کل خداوند کے لیے عید ہوگی۔ پس اگلے دن لوگوں نے صبح سویرے اٹھ کر سختنی قربانیاں چڑھائیں، یعنی برن سیکریفائسز جس کو ہم کہیں گے، یا آگ کے اوپر، تو وہ چڑھانے لگے اور سلامتی کی قربانیاں گزاریں۔ بعد ازاں وہ بیٹھ کر کھانے پینے لگے اور پھر اٹھ کر رنگ رلیاں منانے لگے، یعنی وہ خوشیاں بھی منانے لگے، تو یہ اس میں مبتلا تھے۔ پھر اس کے بعد ہارون علیہ السلام نے کہا، میرے مالک، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے پھر ان سے کہا کہ میرے مالک ناراض نہ ہو، تو جانتا ہے کہ یہ لوگ کتنے شرپسند ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے لیے دیوتا بنا دے جو ہمارے آگے چلے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس شخص موسیٰ علیہ السلام، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام تھا کو جو ہمیں مصر سے نکال آیا کیا ہو گیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جس کے پاس سونے کا کوئی زیور ہے وہ اسے اتار لے آئے، اور جب میں نے سارے سونے کو آگ میں ڈالا تو بچڑا نکل آیا۔ یعنی اب ایسا جھوٹ موٹ کر کے وہ لیپا پوتی کر کے وہ بات کہی جا رہی ہے کہ اب جو ہے یہاں پہ لیپا پوتی کر رہے ہیں اس بات کی۔ تو اس نے کیا ہے کہ خیمہ گاہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا کہ جو کوئی خداوند کی طرف ہے وہ میرے پاس آئے۔ اب جو ہے وہ قتل کی بات ہے، وہاں سے بات کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو بھائی، آپ جس نے جو بھی اس میں مبتلا ہے تو اس کو قتل کرو۔ تو کیا کہ تو اس نے خیمہ گاہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر جو کوئی خداوند کی طرف سے ہے وہ میرے پاس آ جائے۔ تب سب بنی لاوی اور اس کے پاس جمع ہو گئے، اور اس نے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ ہر آدمی اپنی تلوار سنبھال لے اور خیمہ گاہ میں ایک دوسرے سے کہ سر، یعنی ہر طرف جائے اور اپنے بھائیوں اور دوستوں اور پڑوسیوں کو قتل کر دے، جو بھی کوئی ہے، یعنی جو ایمان والے تھے اب الگ ہو گئے، اور جو سرگنا تھے اس میں شرک میں مبتلا تھے سب کو قتل کر ڈال۔ اور بنی لاوی نے ویسا کیا جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تھا، اور اس دن ان لوگوں میں سے تقریباً 3000 آدمی مارے گئے۔ تو یہ بائبل کہتی ہے، یعنی اس میں تو مبتلا اگر دیکھا جائے اس بائبل کے اکارڈنگ جو یہاں پہ بات کہی گئی ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام بھی تھے، وہ اس میں بھی مبتلا تھے، لیکن یہاں حکم دیا جا رہا ہے سب کو۔ لیکن ایک طرف سے یہ بھی بات آ رہی کہ وہ ان کی توبہ قبول ہو گئی، اور یہاں پہ تو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان سب کو قتل کر ڈالو، جیسے حضرت ہارون علیہ السلام بھی اس میں مبتلا تھے، تو ہونا تو ایسا چاہیے تھا، یعنی جو بھی اپنے رشتہ دار ہیں، کوئی بھی ہے، پڑوسی ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں، سب کو قتل کر ڈالو، کسی کو نہیں چھوڑنا۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پھر حضرت ہارون علیہ السلام کو بچایا ہوگا کہ سائڈ پہ رکھا ہوگا؟ کیونکہ یہاں تو ایسی بات کہی جا رہی ہے، تو کتنی کنٹراڈکشن یہیں پہ لگ رہی ہے۔
تو اب دیکھ لیجئے قرآن کیا کہہ رہا ہے، وہ جو سامری تھا اس کے بارے میں، قال فما خطبک یا سامری، کہا اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے. دیکھیے تو کہا، یعنی ترجمہ میں پڑھ لوں گا سیدھے، کہا میں نے وہ چیز دیکھی تھی جو دوسروں نے نہ دیکھی تھی. یعنی جب وہ صحرائے سینا میں آئے تھے تو ان نے کہیں بیچ میں دیکھا کہ وہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے ہیں، تو وہ گھوڑے پر انہوں نے نہیں دیکھا، تو اس سے جو ہے وہ مٹی نکال لیا، اس کے وہ جہاں اس کے پانجے پڑے ہوئے تھے وہاں سے وہ مٹی لے آئے جو دوسروں نے نہ دیکھی تھی. پھر میں نے رسول کے نقش قدم کی ایک مٹھی مٹی لے کر ڈال دیا اور میرے نفس نے مجھے ایسی ہی بات سجھائی. تو پھر آگے اس کے اندر کہا بس چلا جا، تیرے لیے زندگی میں یہ سزا ہے کہ تو کہے گا کہ ہاتھ نہ لگا، اور تیرے لیے یہ وعدہ ہے جو تجھ سے ٹلنے والا ہے. تو یہاں کچھ اور بات، وہاں کچھ اور بات. تو یہاں جو سامری نے کیا تھا اسی طرح سے وہی تو حضرت ہارون علیہ السلام تو اس میں مبتلا نہیں تھے، وہ سب اس نے کیا تھا اپنی چالاکی سے، سب کروایا تھا اپنی طرف سے. تو چلیے یہ بنی اسرائیل کی ساری جو باتیں ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے، ابھی اور آگے ہوگا اگلی آیتوں کے اندر بھی. پہلے ہم مشق کرتے ہیں اس آیت کی. چلے بسم اللہ آیت کی ٹکڑی کا. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، جی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، کہا موسیٰ نے، جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، ترجمہ کیجئے، انکم ظلمتم، بے شک تم نے ظلم کیا انفسکم، اپنے اوپر، اپنے کیونکہ قرآن کے اندر جو ڈائریکٹ آیا کہ سامری قبیلے میں اس نے کیا تھا، اتخاذکم العجلہ، معبود بنا کر بچڑے کو، معبود بنا، فتوبو، لہذا تم رجوع کرو، الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، ماشاءاللہ، فاقتلوا انفسکم، اور تم قتل کرو اپنے آپ کو، اور تم قتل کرو اپنے آپ کو. ماشاءاللہ. چلیے اگلی آیت اسی کا ٹکڑا آگے لیں گے، بالکل آسان سا، جلدی جلدی. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، فتاب علیکم، فتاب علیکم، انہ هو التواب الرحیم. انہ هو التواب الرحیم. ماشاءاللہ. ایک بار پھر سے، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، خیر لکم عند بارئکم، فتاب علیکم، اتنا ہی ٹکڑا، فتاب علیکم، انہ هو التواب الرحیم. انہ التواب الرحیم. یہ بہتر ہے تمہارے لیے، یا نہ تمہارے لیے نزدیک تمہارے پیدا کرنے والے کی، سو اس نے توبہ قبول کر لی تمہاری، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا، بہت توبہ قبول کرنے والا اور خوب رحم کرنے والا. ذالکم، ذالکم یعنی جیسے ذالکہ وہ اور ذالکم وہ سب، ٹھیک ہے. ذالکم وہ سب، یہ یا تم سب، یا تمہارے لیے، بہتر ہے، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ٹھیک ہے. لا مطلب لیے، تم سب کے لیے، ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عندہ ہوتا پاس، نزدیک. تو کیا کرے، بارئکم، بارئکم پھر آیا تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف سے. فتابا، کا معنی پس، تابا واپس آؤ، لوٹو، توبہ کرو.
توبہ کرو، علیکم یا فتاب علیکم، سو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، قبول کر لی، انہو بے شک، ان بے شک ہو بے شک وہ ہوا وہی ہے التواب، یعنی بہت توبہ قبول کرنے والا، اور الرحیم اور خوب رحم کرنے والا، وہی ہے توبہ قبول کرنے والا اور خوب رحم کرنے والا۔ تو اس کا بھی وہی، یعنی اگر دیکھیں ذالکم خیر لکم عند بارئکم، تو بارئکم پھر سے ایک وہی لفظ ہے جو دوبارہ ذکر کیا گیا کہ یعنی بنی اسرائیل کو سمجھا لینا چاہیے تھا کہ وہ بچڑا تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، اور جب اللہ باری ہے، الباری یعنی، تو پھر انہوں نے ایک بچڑے کی عبادت کیسے کی؟ اللہ ہی تو سب سے بڑا معبود ہے، اسی کی بندگی کرنی چاہیے۔ تو بس انہیں کہا کہ فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ جو ہے شرک کو معاف نہیں کرتا، اور شرک کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا کہ ان کے بیان کی ہوئی سزا پر عمل کی وجہ سے۔ التواب الرحیم، یعنی بھی جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی اس قسم کی صفات کو سنیں تو ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ کی سے اس کی مغفرت و رحم و کرم کی دعا کرنا چاہیے، مانگنی چاہیے۔ مثلا اے اللہ، آپ نے بنی اسرائیل کو شرک جیسا بڑا گناہ جو ہے کرنے کے بعد بھی معاف کر دیا تھا، بس مجھے بھی معاف کر دیجئے۔ اب ایک حدیث میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بات کہی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کہتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تو نے زمین برابر بھی گناہ کر بیٹھا اور پھر مجھ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے اس حال میں کہ میرے ساتھ ہی کسی طرح کا شرک نہ کیا ہو، تو میں تیرے پاس اس کے برابر مغفرت لے آؤں گا، اسے بخش دوں گا۔ چلیے ذرا اس کی مشق کیجیے۔ ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم، نزدیک تمہارے پیدا کرنے والے کے۔ فتاب علیکم، تو اس نے توبہ قبول کر لی تمہاری، ماشاءاللہ، انہو هو التواب الرحیم، آسان تھا، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، خوب رحم کرنے والا۔ ماشاءاللہ، جزاکم خیر۔ الحمدللہ، اب تو یہ اس آواز ہی صاف آ رہی اور مطلب اپنے آپ یہ بہت تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک اس نے تو لی تمہارا، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، خوب رحم کرنے والا۔ کی شکل یہ تھی کہ جن لوگوں نے شرک کیا انہیں وہ بات آئی، ایسے بڑے گناہ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ بار بار توبہ قبول کرتا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا اور نرمی کرنے والا۔ تو اللہ سے امید کریں کہ جو اللہ ہمیں سکھائے کہ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم استغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ، تقریباً یہ سب کو یاد ہوگا یا ہوگی یہ دعا کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے، ان اشرک بک، یعنی اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ جان بوجھ کر کسی کو شریک کروں، وانا اعلم، اور میں تجھ سے ان گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں، یعنی جان بوجھ کر، وانا اعلم یہاں جان بوجھ کر یا جانتے ہوئے، واستغفرک، اور تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں، لما لا اعلم، یعنی جن کو میں نہیں جانتا۔ تو انشاءاللہ یہ دعا یاد کریں تو تقریباً تو سب کو یاد ہوگی۔
چھٹا کلمہ ہے نا سر، چھٹا کلمہ. تو انشاءاللہ جو ہے آگے پلان بناتے رہیں کہ روزانہ استغفار و توبہ کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام شرک کی پراگندیوں سے بچائے، تو دوسروں کو بھی، ساری انسانیت کو بھی اسماء اور افعال عنایت کی روشنی میں دیکھیں. جیسے قوم کی جمع ہے اقوام، نفس کی جمع ہے انفس. دہرائیے ذرا ایک بار، قوم کی جمع نفس کی جمع انفس. ماشاءاللہ. اس میں دیکھیں وہ افعال جو صحت مند افعال استعمال ہوئے ہیں، جیسے ظلمہ ہے، ظلمتم یعنی ظلم اسی سے ہے، ظلمہ سے بنا. ظلمہ یعنی اس نے ظلم کیا، یظلم وہ ظلم کرتا ہے، اور اظلم ظلم کرے. ظالم ہوتا ہے جس نے یعنی ظلم کرنے والا، اور مظلوم جس کے اوپر ظلم کیا جائے، اور ظلم کرنا. دہرائیے ذرا ایک بار ساتھ میں، بسم اللہ. ظلمہ یظلم اظلم، ظالم مظلوم ظلم. فقتلو یعنی یہ امر کا صیغہ ہے، اقتلو سے، جیسے اقتلو. ٹھیک ہے. ہاں، تو قتل سے ہے، اس نے قتل کیا. چلیے دہرائیے میرے ساتھ، یہ بھی آسان ہے. قتل یقتل اقتل، قاتل مقتول قتل. مقتول قتل. ہاں، یہ صرف صغیر ہم دہرا رہے ہیں اس کا. تو اسی طرح ہم دیکھیے کمزور حروف اور افعال، یعنی جس فعل کے اندر ایک کمزور حرف آ جائے، جیسے قالا. تو قالا یعنی اس نے کہا. بالکل آسان ہے. چلیے دہرائیے یہ، بسم اللہ. قال یقول قل، قائل مقول قول. ہاں، اسی طرح ہے توبہ، فتوبو، یہ بھی ہے جو ہے امر کا جمع کا صیغہ ہے. تو چلے تابا یتوب توب، تائب متوب توبہ. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرن. اب اس میں مزید فی کوئی استعمال نہیں ہوا ہے، تو جو ہے کوئی بھی مزید فی یعنی 3 حرف میں کوئی بھی دوسرے حرف ایڈ ہوا ہے وہ نہیں ہے. تو الحمدللہ ساتوں ہوم ورک کرتے رہیں، اللہ سے مزید دعائیں کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، کہ یہ جو بنی اسرائیل کی ساری چیزیں ہمیں یاد دلائی جا رہی ہیں اس کے ذریعے سے. تو اے اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، یاد کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرما. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.